الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے جو سلسلے جاری فرمائے ہیں ان میں سے ایک سلسلہ تو یہ تھا کہ اللہ لوگوں کو کتاب بھیجتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات، سیدنا زبور علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کی زبور، اور سیدنا مسیح علیہ التسلیم، ان پر جو انجیل بھیجی گئی، یہ ایک سلسلہ تھا۔ انبیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی جاتی تھی، اور یہ دوسرا سلسلہ تھا، اور یہ کل عالم کو محیط تھا، اور آخری وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی جس کا نام قرآن ہے، اور اللہ نے اسے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ابدی اور کلی قاعدے کے طور پر نازل فرمایا۔ اور تیسری چیز اللہ کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ وہ الہام ہے۔ الہامات کیے جاتے تھے، الہام کا دائرہ کتنا وسیع ہوتا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ کی طرف سے الہام کے ذریعے کسی انسان کی رہنمائی، اس کا انکار قرآن کا انکار کرنا ہے۔ اس کی دو بہت واضح مثالیں ہیں۔ الہام یہ ہے کہ صحیح راہ کی طرف اللہ تعالی رہنمائی فرمائے، اور اس انسان کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے۔ فرشتہ آ کے اس سے بات کرتا ہے، اور یہ اس فرشتے کو دیکھ نہیں پاتا، مگر اس فرشتے کی گفتگو اور اس کا بولنا اس کے دل میں اتر جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ یہ وہی کام کرے جو فرشتہ کہہ گیا ہے۔ اسے کہتے ہیں الہام۔ تو ایک کتاب ہو گئی، اور ایک وحی ہو گئی، اور ایک الہام ہوا، اور چوتھی چیز کبھی کبھی اللہ تعالی منکشف کر دیتے ہیں، جسے کشف کہتے ہیں۔ اور کشف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی چیز کو کھول دے، اس کو دکھا دے بالکل جیتے جاگتے کہ لوح محفوظ پہ یہ لکھا ہے، اس کو شکست ہو جائے گی، اس کی حکومت بدل جائے گی، یہ ملک برباد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور اس قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو دکھاتا ہے، اور اس پہ بہت تفصیل سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اور کشف، الہام، وحی اور کتاب کے بعد پانچویں چیز انسانوں کی ہدایت کے لیے خواب ہے، کہ اسے خواب کے ذریعے دکھا دیا جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اب خواب کی تعبیر دینے والا کوئی آدمی ہو تو پھر بات ہے، وگرنہ عام طور پہ خواب آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ سورہ یوسف علیہ السلام کو آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر خوابوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک خواب جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا، ان کے والد سمجھ گئے، اور انہوں نے کہا بیٹے اس خواب کو بیان نہیں کرنا، ورنہ تمہارے بھائی، اور بھائی بھی ظاہر ہے کہ پڑھے لکھے بہت کچھ جانتے تھے، تو تمہارے خلاف کوئی سازش تیار کر دیں۔
پھر جیل میں خواب آیا، پھر انہوں نے بتایا، پھر تیسرے خواب کا ذکر کیا کہ بادشاہ کو خواب آیا۔ جتنا جتنا خلق خدا کے ساتھ تعلق اور رفاہ کا ارتباط ہوتا ہے، اتنا خوابوں کی اہمیت بڑھتی ہے۔ وہ کسی انسان کے ذاتی دائرے سے شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فرض کر لیجئے کہ سپہ سالار ہوا تو چیف کا خواب پورے ملک پہ اثر کرتا ہے، صدر اور وزیر اعظم کا خواب اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یہ سارے سلسلے اللہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کرتا ہے۔ ان میں سے جو الہام ہے اس میں فرشتہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے اور بندہ مجبور پاتا ہے۔ یہ الہامات ہوا کرتے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی طرف ہم نے وحی کی۔ وحی میں فرشتہ آنا چاہیے تھا، ان کی والدہ کو کچھ نظر نہیں آیا، اور ان پر وحی کی کا معنی یہ ہے کہ ان کو الہام کیا۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اپنی مدت حمل میں خواب دیکھتی ہیں، اور بہت اچھے خواب، ان خوابوں کی تعبیر 25-30 سال کے بعد کبھی نکلتی ہے۔ جس بچی یا بچے کو انہوں نے دیکھا تھا وہ اتنے عرصے کے بعد سامنے آتا ہے، اور یہ خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ خواب کیا چیز ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بشارت ہے جو تمہیں کوئی خواب دیکھنے والا آ کر سناتا ہے، یا پھر اس آدمی کے لیے بشارت ہے جس نے خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو آ کر جو اس نے جو ان کے دل میں آئی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کی ماں کی طرف وحی کی اور اس کی والدہ کو کہا کہ انرضعی، اپنے بچے کو دودھ پلا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں ڈر محسوس ہونے لگے بچے کی جان کے متعلق، فَالْقِهْ فِي الْيَمِّ، تو بچے کو ایک پنگوڑا بنا کر اس میں ڈال کے پانی میں بہا دے۔ جہاں موت نہیں بھی آنی تھی تو آ کے رہے۔ اللہ نے بتایا کہ جب ہم بچانا چاہتے ہیں تو بچے کو دریا میں ڈلے ہوئے کو بھی بچا لیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ بچے کو پانی میں ڈال دے، یاخذ عدو لی وعدو اللہ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تو بالکل بے فکر رہ، اور اس کو وہ پانی سے نکالے گا جو میرا بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس بچے کا بھی، انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو پلٹا کر تمہاری طرف لائیں گے، اور ہم اس بچے کو رسالت کا منصب ادا کریں گے۔ یہ سب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کچھ کہا گیا یہ الہام ہی تو تھا۔ مریم کہتی ہیں کہ مت قبل ھذا، کاش میں مر جاتی، یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور لوگ بھول جاتے کہ مریم نام کی عورت کو اس دنیا میں آئی تھی، موت کی تمنا کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا، ہم نے اسے کہا کہ تمہارا بیٹا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اس پہ غور کرو، تمہیں وہ بچہ دے رہے ہیں جو پوری کائنات میں ہدایت کا سبب بن سکتا ہے، بنی اسرائیل میں اور بنی اسرائیل کے واسطے سے، وگرنہ عالمی پیغمبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا بندہ ہے، اور ہم اسے نبوت کے مقام پر سرفراز کریں گے، وَبَرًّا بِوَالِدٍ، اور اپنی والدہ کا بڑا خدمت گزار اور بہت نیک بچہ تمہیں دے رہے ہیں۔ اب یہ الہامات ہی ہیں، تو ہمارے ہاں اسلام میں الہامات ہوتے ہیں، اور الہام اگر کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ رد ہے، معیار بنا دیا بس۔ تو الہامات، اس کا تذکرہ بہت آپ پڑھیں گے، بہت جگہ پہ، ابن عربی کے ہاں، مولانا روم کی مثنوی میں، علامہ اقبال کے ہاں،
اتار میں علامہ اقبال کو الہام ہوا کہ 500 آدمیوں کی فوج تیار کرو، تو وہ الہام کیا، وہ لوگ آ گئے، انہوں نے حکم دیا، تو لمبا قصہ ہے، ہم سنا چکے ایک جگہ۔ تو علامہ پھر گئے لاہور سے سیالکوٹ، جا کے والد سے عرض کیا کہ اس طرح ایک آدمی آیا تھا رات، اور اس طرح میرے ساتھ قصہ ہوا اور یہ ہوا۔ وہ سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 اشعار پر مبنی ایسی کتاب لکھو کہ جو آدمی اس کو پڑھ لے اس کے اندر حریت، خودی اور یہ جذبات پیدا ہوں۔ پھر علامہ اقبال نے لکھی۔ تو یہ الہامات ہوتے رہتے ہیں بہت جگہ ہے۔ کشف المحجوب دیکھیں، اس میں بھی ہے، حکیم ثنائی کے ہاں ہے، اتار کے ہاں ہے، باعزید بستامی کے ہاں ہے، کتنوں کا نام آدمی لے، رحمہ اللہ۔ یہ الہام ہے جو اللہ کی طرف سے کسی آدمی کو کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے تو قابل قبول ہے، اور کتاب و سنت کے اگر خلاف پڑھتا ہو تو بھی اہل علم جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ سنار کو کیا ضرورت ہے کہ کسی سے جا کے پوچھے یہ سونا ہے کہ تانبا ہے؟ جن کو اللہ نے علم دیا ہوا ہوتا ہے اور مستند اور ٹھیک علم، وہ سنتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ 15ویں پارے کے آخر پہ اور 16ویں پارے کے آغاز میں وہ جو کشتی توڑ دی اور وہ جو بچے کو قتل کر دیا اور بے اجرت کے ایک دیوار کھڑی کر دی، یہ سب بظاہر شریعت موسوی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیے، یہ تیرے پروردگار کا حکم تھا موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کیے گئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں۔ ایسے الہامات بھی ہیں، لیکن اول تو کتاب و سنت کے موافق اگر نہ ہو تو پھر وہ لوگ اس موضوع پہ گفتگو کریں جن کو اللہ نے حکمت، بصیرت، علم اور تقوی سے نوازا۔ مثنوی میں مولانا روم نے لکھا ہے، اصل قصہ یہاں سے بات شروع کرنی تھی کہ انہوں نے لکھا ہے کسی کے متعلق۔ مولانا روم نے مثنوی میں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں، کیمیاء سعادت میں جو اکثر حکایات اور روایات بیان کی ہیں، ان کی کوئی سر پیر نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ایسے ایسے لوگوں کے قصے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی آدمی ایسا گزرا ہی نہیں۔ اور غزالی چونکہ خود حدیث نہیں پڑھے ہوئے تھے، اور اپنے آخری زندگی کے 2 برسوں میں انہوں نے اپنے گھر پہ ایک محدث کو بلا کر بخاری شریف پڑھی تھی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اکثر احادیث جو نقل کرتے ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں۔ ایک چیز کو ثابت کرنا ہے، لوگوں کے انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فرمایا کس نے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ ایک بچوں کو کہانی سنانی ہے کہ بیٹے اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مثنوی کو اور امام غزالی کو اور ان لوگوں کی حدیثوں کو سند بنا لیتے ہیں، وہ خطا کھاتے ہیں، وہ ثابت ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو اس وقت اس لیے تھا کہ بھئی سمجھا دیا جائے لوگوں کو۔ دیہات میں بھی مولوی صاحب کی زبان واحد منبع تھا علم کا، جو انہوں نے کہہ دیا وہ بھی ہو گیا، اور اب بھی ہے، اب بھی بہت جگہوں پہ ایسے ہی ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ شعور پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اگر لوگوں کو تعلیم دے دیں، اس ممبر پہ بیٹھنے والے لوگوں میں شعور پیدا کر دیں، تو لوگ بیدار ہو جائیں۔ آگے سے پوچھیں مولوی صاحب کہ کہاں آیا ہے حدیث میں، کس کتاب میں آیا ہے، تو پھر یہ پیری بھی جاتی رہے، پھر مذہبی قیادت بھی جاتی رہے، پھر پیسہ بھی جاتا رہے، اس سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں، اسے پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں اسے۔ یہ غلامی کا نظام ہم نہیں توڑنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ عوام باشعور ہو جائیں اور کوئی آگے سے پوچھے کہ حضرت یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا ہے۔ اس لیے گاؤں اور وہ بھی ممبر، اور جو مولوی صاحب نے کہہ دیا، اور اب اللہ کا شکر ہے بعض مرتبہ بچوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر نہیں پہنچتے اور فون آ جاتا ہے کہ یہ حدیث کہاں آئی ہے جو آج جمعے میں بیان کی تھی، فلاں روایت کہاں آئی ہے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، حدیث میں تو یہ آیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ جس نے توفیق بخشی، نہیں جواب معلوم تو کہہ دیتے ہیں،
کہ بیٹے پھر بات کر لیں گے انشاءاللہ، کسی وقت اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ ہے صحیح یہ بات مگر ذہن میں نہیں ہے، اچھا بھئی اس مسئلے کو پڑھا نہیں ہے، آپ کی وجہ سے جا کر تحقیق کریں گے پھر بھی یہی ہے علم اور استفادہ اور افادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا تھا کہ کن عالماً، یا تو عالم دین بنو، او متعلماً یا شاگرد بنو، او سامعاً سننے والے بنو، مستمع جو سناتا ہے اس کے پاس جاؤ، جو سننے والا ہے اس کے، اور ولا تکن خامساً پانچواں نہ بننا وگرنہ مارے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ۔ یہ چاروں صورتیں علم کی ہیں نا۔ تو مرحوم نے مثنوی میں لکھا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو اجاگر کیے اپنے فتاویٰ میں بھی، کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث ایسی مستند نہیں ہیں۔ بہرحال مرحوم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے اور اللہ تعالیٰ کے عشق کا باب ان پر کھلا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے پروردگار کہ میں غیب میں تجھے پکارے جاؤں، تیری عبادت کروں، اور تو جو سب سے زیادہ عزیز ہے تو ہی نہ ملے۔ اور انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے، اور 7 سال تک 7 ایئرس روزے رکھتے رہے۔ ایک انگور کھاتے تھے افطار میں، اور ایک انگور کی بیل کا پتا کھا لیتے تھے۔ بڑا کڑا مجاہدہ انہوں نے کیا، اور 7 سال کے بعد وہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے، اور ان کا پروردگار اگر تو نظر نہیں آیا نا، اور تو مجھ سے نہیں ملا، تیرے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، ابھی مل لے، اور اگر ابھی بھی نہیں ملا تو میں خودکشی کر لوں۔ تھوڑی دیر انتظار میں رہے، جب کچھ نہیں سامنے آیا تو انہوں نے چھلانگ لگا دی اور نیچے جا کے پانی میں گرے۔ پانی سے باہر موت تو آئی نہیں، نکل آئے۔ حکم ہوا کہ ہم اس دنیا میں ملتے نہیں ہیں، تمہیں اگر اتنا ہی شوق ہے ہم سے ملنے کا اور ہماری رویت کا تو جاؤ اور اب بھکاری بن جاؤ، بھیک مانگو۔ نکل پڑے، لوگوں سے مانگتے رہے، کوئی ڈانٹتا تھا، کوئی جھڑکتا تھا، لوگ کہتے تھے ہٹا کٹا، اور مانگنے پہ لگ گیا۔ تو غزنی پہنچے اور شہزادے کے محل پہ چلے گئے، اور شہزادے بہت مال و دولت سب کچھ، اس نے ڈانٹ دیا اور اس نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، چپ ہو گئے۔ ایک دن میں 4 مرتبہ گئے، اس سے چوتھی مرتبہ شہزادے نے کہا کہ تم یہ بھیک کیوں مانگتے ہو، نوکری کیوں نہیں کرتے، لاؤ میں محل میں نوکری دے دیتا ہوں۔ تو ان کا کر نہیں سکتا، کہا پھر بھیک کیوں مانگتے ہو؟ تو انہوں نے کچھ ایسی شکل و صورت اور کچھ ایسے انداز سے کہا کہ اسے ترس آ گیا، کہنے لگے مجبور ہوں، مامور ہوں کسی کی طرف سے کہ بھیک مانگوں، کسب کر نہیں سکتا۔ شہزادہ گیا، چابیاں لا کے سامنے رکھ دیں اور کہا جو میری ملکیت اور زمین اور کچھ بھی ہے آپ کی، اب جو چاہیں خرچ کریں، جو چاہیں لے جائیں، جو چاہیں رکھ جائیں، آپ کو کسی نے بھیجا ہے اور کسی نے کہا ہے کہ یہ کرو تو میں اس میں کچھ دخل نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا نہیں، جتنا فقیروں کو دیتے ہو اتنا ہی مجھے دو، بس اس سے زیادہ نہیں لینا، کیونکہ میں اپنی خواہش سے تھوڑا ہی مانگتا ہوں، یہ تو کسی اور نے کہا ہے کہ میرا محبوب مجھے ملے گا جب میں 2 سال تک بھیک مانگوں۔ 2 سال بھیک مانگتے رہے، اور حکم ہوا کہ دیکھو بھیک میں جتنے، ہم نے تمہیں کہا تھا کہ بھیک میں جتنے پیسے ملیں غریبوں کو کھلانا، اور تم کھلاتے رہے، اور مانگ کے کوئی پیسہ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا، ہم بڑے خوش ہیں، اور اب ہم تمہیں 2 انعامات دیں گے۔ الہام ہوا کہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالو اور اس سے تمہیں سونا ملے گا، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں اس کل کائنات کا پروردگار ہوں، پہلے وسیلے اور واسطے سے دے رہا تھا، اب بلا واسطہ تمہیں دیں گے، لوگوں کی مدد کرو اور پھر دن آئے گا جب ہم تم سے ملیں گے۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے، جو آ جاتا تھا دے دیتے تھے۔ پھر دوسرا انعام فرمایا اور کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں بڑی دقت ہوتی ہے، کوئی آ کے تم سے مانگے تو تمہیں بہت شرم آتی ہے،
یہ بھی دولت عنایت کرتے ہیں کہ جو سائل تمہارے در پہ آیا تم خود جان لو گے اسے کیا چاہیے، اور پھر وہ آتا تھا بغیر مانگے ہی نہیں پتہ چل جاتا تھا، یہ پیسے نکال کے اسے دے دیتے تھے۔ یہ کہانی ہے۔ مولانا نے لکھا کہ مثنوی کی 5ویں جلد میں آیا ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ دور ان پر گزرا ایک عرصہ طویل۔ یہ جو الہام معروم کو ہوا نا، ہم پورے دعوے اور یقین سے کہتے ہیں دنیا کی کسی بھی زبان میں اتنا عظیم الشان الہام جو مثنوی معروم کی ہے 6-7 جلدوں میں، آج تک ایسی کتاب وجود میں نہیں آئی، آج تک۔ اسی لیے تو فارسی شعراء نے کہا ہست قرآن در زبان پہلوی، فارسی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ علامہ اقبال بار بار جو اپنی شاعری میں لاتے ہیں نا وہاں روم کا، کہ روم نے میری رہنمائی کی، پھر میں نے ایک سفر کیا وہاں روم کے ساتھ، میرے پیر و مرشد وہاں روم تھے، وہ مجھے جنت میں لے گئے، جہنم میں لے گئے، اور میں نے دیکھا جہنم پناہ مانگ رہی ہے 2 آدمیوں سے۔ تو میں نے وہاں روم سے کہا کہ جہنم سے تو لوگ پناہ مانگتے ہیں، جہنم پہ کپ کپی تاری ہے، کانپ رہی ہے، اور کہتی ہے خدایا ان 2 آدمیوں سے بچا۔ تو مولانا نے فرمایا غور سے سنو۔ تو میں نے غور سے سنا تو جہنم کہہ رہی تھی یا اللہ یہ جو ملک کو فروخت کرنے والے میر جعفر اور میر صادق ہیں یہ تو اتنے خراب ہیں کہ میں ان کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ خیر تو انہیں الہام ہوا اور کہا گیا کہ بس اب 7 جہان تمہارے اختیار میں، جہاں چاہو دے دو۔ انہوں نے کہا اے پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں جنت کا طلبگار ہوں، اور اس لیے بھی نہیں کرتا کہ جہنم کا خوف ہے، مجھے تو تو چاہیے، ذات پاک چاہیے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ میرے سامنے آئیں، مجھے اپنے سامنے بٹھا۔ غالب نے کہا نا تات مٹا رہے نہ میں انگ بی کی لاگ، تات مٹا رہے نہ میں انگ بی کی لاگ، دوزخ میں ڈال دو کوئی لے کر بہشت کو، وہ یہی چیز۔ اور پھر ایک عشق کی کیفیت ان پہ طاری رہی، یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے۔ ایمان کی موت، راحت کی موت اور تکالیف اور مصائب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مت گھبرائے تکلیف سے، مت گھبرائے، پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی تمنا کرے کہ تکالیف آ جائیں، والعیاذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تمنا نہ کرنا کہ دشمن سے مقابلہ ہو، لیکن جب ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تکالیف زندگی میں آ جائیں، مگر آ جائیں، آج یہ غم ہے، کل دوسرا دکھ ہے، پرسوں تیسری خبر آ رہی ہے، کیا ضرورت ہے یار گھبرانے کی؟ اپنی محبت اور عشق میں وہ یہ چیزیں بھیج رہا ہے۔ مومن آدمی کھڑا رہتا، مومن آدمی کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ میں کمزور ہوں، ایسے نہ کرے بس۔ اور اگر پھر بھی آتی رہے تو کوئی پرواہ نہیں، اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے یار؟ یہ بھوک، یہ خوف، یہ ننگ، یہ بے عزتی، لوگوں سے انقطاع، لوگوں کے اعتراضات، یہ مومنی کے لیے تو ہیں، اور کس لیے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ہم یقیناً تمہیں آزمائیں گے خوف سے، والجوع، اور بھوک سے۔ 2-4 فاقے لگیں تو پتہ چلتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 3 چیزوں میں ہم کمی کر دیں گے تمہاری۔ ایک پیسے کم ملیں گے، ایک تم جو عمل کرتے ہو اس کا نتیجہ ایسے نہیں سامنے آئے گا جیسے تم چاہتے ہو، تمہاری محنت بظاہر ضائع ہو جائے گی، اور زندگیاں کمی کر کے، موت کو مسلط کر کے، فاقے کو مسلط کر کے، اور اثرات جو محنت پر مرتب ہونے ہیں اس کو کم کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے ان کو جنہوں نے صبر کیا۔
اور بشارت کیا دے؟ صلوات من ربہم ورحمہ، ان کا پروردگار رحمت کرے گا ان پر، ان کا پروردگار ان پر درود سلام بھیجتا ہے جو ان مصیبتوں میں ہمارے ساتھ چمٹ جاتے۔ بڑا ستایا ہوا تھا، بڑا تنگ تھا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بایزید گھر کو گھیر لیا ہے فاقے نے، تباہی مچ گئی ہے، بچے مر گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک بادشاہ ہے، دنیا کے آخری کونے پہ بیٹھا ہوا ہے اور سارے تیر تلواریں اس کے پاس ہیں، جب جی چاہتا ہے اس کا دن کو رات کو ایک تیر چلاتا ہے اور مجھے آ کے لگتا ہے، مجھے بتاؤ میں اس کے تیروں سے کیسے جان چھڑاؤں؟ بایزید نے کہا اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اتنا قریب ہو جا، اتنا قریب ہو جا کہ اس کے سینے سے جا کے لگ جا۔ اب وہ تیر چلائے گا تو اپنے پہ ہی چلائے گا، کسی غیر پہ کیا چلائے گا۔ اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے، کوئی مایوس ہونے کی بات ہی نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات ہی نہیں، کوئی مر گیا تو مرنا ہی ہے، یہ آزمائش ہے۔ پیسے کم ہو گئے کوئی حرج نہیں، وہ جب چاہیں گے دے دیں گے۔ اسی طرح اپنی محنت کے ثمرات اور اثرات کو مرتب ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا تو ایک ہی چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ معاشرہ، سوسائٹی، حالات، ملک کا نظام کیسے ہے، یہ خراب ہے، چھوڑ کے چلا جائے، اس نظام سے بھاگے، یا پھر رہنا ہے تو اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی سے چلے، بادشاہ وقت ساتھ چلا، بڑی منتیں کی، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت انگریز آ گئے اور ان کا قانون نافذ ہو گیا، اب یہاں یا تو میں رہوں جہاد کرنے کو کہ حکومت پلٹے، میں بوڑھا آدمی ہو گیا، اب میرے میں طاقت نہیں رہی، اور یا پھر اس نظام کو میں چھوڑ کے کہیں اور چلا جاؤں تو مدینہ منورہ جاتا ہوں، حرمین شریفین جاتا ہوں، تاکہ اللہ پوچھے کہ کس نظام میں زندگی بسر کی تو میں کہوں اللہ ہجرت میرے اختیار میں تھی، میں کرا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی مہربانیوں پہ نظر رکھے۔ اللہ نے ایمان جیسی دولت دی ہے، اللہ نے انسان جیسا باشعور فرد بنایا ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اللہ نے سمجھنے کی توفیق دی ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں، بڑے ہیں، سر پہ کوئی چھوٹا بڑا موجود ہے، ڈانٹ دیتا ہے، اصلاح کر دیتا ہے، خدا کی تھوڑی نعمت، خدا کا احسان۔ اللہ کے انعامات پر غور کرے۔ مفتی محمد حسن صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تھانہ بھون میں تھے تو حضرت ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے کبھی بھی، ایک دن مفتی صاحب کو دیکھ کے فرمایا کہ مفتی صاحب جب آپ امرتسر سے ٹرین پہ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کا نور مجھے یہاں تھانہ بھون میں دکھائی دیتا ہے۔ صاحب بڑے کامل آدمی تھے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تھانوی رحمۃ اللہ کے انتقال سے کچھ دن پہلے عرض کیا کہ حضرت آپ جیسی اللہ کی نعمت، آپ جیسی نعمت کبریٰ اللہ نے جو عنایت کی ہے، میں کبھی سوچتا ہوں کہ 1000 سال سجدے میں سر رکھوں تو اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ حضرت فرمایا آپ کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے، یعنی میں تو جو ہوں سو ہوں، لیکن اللہ کا انعام ہے، سر پہ کوئی چھوٹا بڑا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی اصلاح کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے بچے ایسے نہیں ایسے، اس میں غصے کی کیا؟ یہ اللہ کا انعام ہے بھیا، شکل تھوڑی سی تبدیل ہوئی ہے، کبھی کبھی خدا کی نعمت چڑیل کی شکل میں آ جاتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ سنجیدہ ہو کہ ہے رحمت لیکن شکل بری ہے اس کی، اور کبھی کبھی ولیعذ باللہ خوبصورت سانپ بھی ہوتا ہے، نقش و نگار کیسے ہوتے ہیں، لیکن سانپ کو آدمی جانتے ہی ہے کہ پھر آخر پہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں گھبرانا چاہیے، زندگی میں ہمیشہ اللہ سے جڑے رہنا چاہیے، کوئی نقصان، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بری خبر، بس اللہ ہے نا، بس کافی، بہت ہے۔ ماں کبھی کہتے بیٹے میں تو ہوں نا، کوئی بات، کیسی تسلیات، اللہ ہے نا، جب ہے تو پھر کیا ڈرنا ہے۔